السلام علیکم، میں ہوں نادیہ انوار اور آپ دیکھ رہے ہیں ارکم کے مہمان. ناظرین، جیسے کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے پروگرام میں اکثر ہم مہمانوں کو بلاتے ہیں اور ان سے بات چیت کرتے ہیں. ناظرین، ہمارے معاشرے میں آج بھی کچھ لوگ اس طرح کے موجود ہیں جن کی وجہ سے کہتے ہیں پوری انسانیت زندہ ہوتی ہے. آج کل کے دور میں یہ ہمیشہ سے بہت لوگ ہوتے ہیں جو صرف اپنی ذات سے منسلک ہوتے ہیں، نفسا نفسی کا دور ہوتا ہے، لیکن اس دور میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو انسانیت کو دیکھتے ہیں، انسانیت کے اوپر کام کرتے ہیں. شاید یہی وجہ ہے کہ اس حالات میں بھی یہ دنیا قائم دائم ہے، تو یہ انہی چند لوگوں کی وجہ سے ہے. ناظرین، آج ہمارے پروگرام میں جو مہمان موجود ہیں ان کا میں تعارف آپ کو کرواتی چلوں. ان کا تعلق جو ہے شفاف ویلفیئر سے ہے. شفاف ویلفیئر کے وہ پریزیڈنٹ ہیں شجاعت برنی صاحب. تو آئیے انہیں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ. بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمارے پروگرام کے لیے. جزاک اللہ. اچھا، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ہے شفاف ویلفیئر کیا ہے، اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے کہ یہ اس کا کب سے یہ ورک کر رہا ہے اور بیسکلی کیا کام ہو رہا ہے یہاں پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاک اللہ خیر. ارکم نیوز کا جو آپ لوگوں نے جو ہے اتنا خوبصورت سیٹ اپ بنایا، ماشاءاللہ پہلے تو ان کو مبارکباد دوں گا. دیکھیں، شفاف ویلفیئر ٹرسٹ ایک فلاحی ادارہ ہے اور یہ وہ ادارہ ہے جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور آرگنائزیشن سے تھوڑا ڈفرینٹ ہے. اور یہ ادارہ 1992 سے جو ہے یہ الحمدللہ یہ رن ہو رہا ہے. اور اس کے جو آنر ہیں، اس کے جو فاؤنڈر ہیں، ان کے جو پریزیڈنٹ تھے وہ میرے والد مرحوم تھے ڈاکٹر ایس اے برنی. تو انہوں نے جو ہے اس کی داغ بیل رکھی تھی اور یہ سمجھ لیجئے کہ اس کو چلانے کے لیے، اس کو سنبھالنے کے لیے ہماری فیملی ممبرز ہی تھے. جب والد کا انتقال ہوا تو اس کی تمام بھاگ دوڑ کی تمام ذمہ داریاں جو ہے وہ ایز اے پریزیڈنٹ میں نے جو ہے وہ سنبھالی. سنبھالنے کے بعد جو ہے میں نے یہ دیکھا، ظاہر سی بات ہے ایک یوتھ ہے اور یوتھ میں اور میرے ساتھ جو لوگ تھے وہ کافی ایجڈ تھے. تو میں نے یہ سوچا کہ ظاہر سی بات ہے یہ لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ایک یوتھ کا ایک ظاہر سی بات ہے جنریٹک ہوتا ہے یوتھ. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ساتھ جو ٹیم تھی وہ جو ہے انکل ٹائپ تھے، تو ان سے کافی سیکھنے کو بھی ملا. لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کی جو پلاننگز تھیں وہ بہت اولڈ تھیں کیونکہ دنیا آگے نکل رہی تھی. تو بہت ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے جو ہے چیزوں کو بڑا چینج کرا نا. ہم نے سب سے پہلے تو ایک آرگنائزیشن کا جو مقصد ہے لوگوں کے دماغ میں آتا ہے شفاف ویلفیئر ٹرسٹ جہاں پر آ جائے تو لوگوں کو یہ نظر آتا ہے، یہ ان سے آتا ہے کہ لاکھوں کروڑوں روپے فنڈ آ رہا ہے اور وہ فنڈ جو ہے اپنے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے. سب سے پہلے تو ہم نے وہ عنصر ختم کیا کیونکہ جو ہماری آرگنائزیشن ہے وہ ہم نے کسی سے بھی زکوٰۃ فطرہ چندہ ہم نہیں مانگتے. ہم اپنی مدد آپ کے ساتھ پہلے اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں کہ آیا کہ ہم خود کیا کر سکتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم باہر دیکھتے ہیں کہ آیا کہ میرا دوست کیا کر رہا ہے یا میرا پارٹنر کیا کر رہا ہے یا میری فیملی کیا کر رہی ہے. اس ٹائپ کی چیزیں جو ہے ہم دماغ میں رکھتے ہیں. تو ہم نے سب سے پہلے ختم یہ کر دیا عنصر کہ آیا کہ شہر کراچی میں بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں جو لوگوں کو بھکاری بنا رہی ہیں، لوگوں کو اپنا محتاج بنا رہی ہیں. تو محنت، مقصد، یہ بہت بڑی اہم چیز ہوتی ہے. مقصد آپ کا ہونا چاہیے اور محنت ہونی چاہیے. تو ہم نے دوسری آرگنائزیشن کو دیکھتے ہوئے، بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں جو لوگوں کو جو ہے لوگوں کو دسترخوان پہ بٹھا کر لوگوں کو جو ہے کراچی میں اپنا جو ہے محتاج بنا رہی ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ شادی بیاہوں میں دیکھیے یہ بہت اچھا کام ہے، شادی بیاہ کروانا اور میت پر ان کے کفن دفن کرنا یہ بہت اچھا کام ہے. لیکن جہاں پر آ جاتی ہے کھانے کی بات تو وہاں پر ہم نے تھوڑا سا اس بات پر بڑا برہمی کا اظہار کرا. وجہ یہ کہ آپ نہ کہ اس کو جو ہے مچھلی پکڑنا سکھائیں، آپ مچھلی بٹھا کے کھلا رہے ہیں تو وہ 3 4 دن 5 دن اس کو عادی ہو جائے گا اور پھر آپ obviously جو ہے اس کو اپنا محتاج بنا دیں گے. تو ہم نے جو ہے بہت ساری چیزوں کو آبزرو کرنے کے بعد ہم نے یہ سوچا کہ آیا کہ شہر کراچی جو ہے اس وقت ہب ہے. اس ہب میں لوگ اور اندرون سندھ سے اور دوسرے شہروں سے آتے ہیں. آنے کے بعد یہاں پر اپنے ڈیرے جماتے ہیں. جمانے کے بعد جو حقدار ہے، حقدار کو حق نہیں ملتا لیکن جو اور دوسری جگہوں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کو حق مل جاتا ہے اور وہ چلے جاتے ہیں، لیکن جو بیچارہ حقدار ہے وہ رہ جاتا ہے. ایسے ہی ہے. تو ہم نے کوشش یہ کری کہ آیا کہ ایک آرگنائزیشن کا کام کیا ہے، سپورٹ کرنا، ساتھ دینا. ٹھیک ہے.
تو ہم نے کہا کہ یار پرابلم کریٹ کیا ہو رہی ہے, وجہ یہ ہے کہ اس پرابلم کو ختم کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے, دیکھو میں 1 دن کھانا کھلاؤں گا, 2 دن کھانا کھلاؤں گا, 3 دن 4 دن 5 دن 10 دن مہینہ سال کھلا دوں گا, لیکن وہ بندہ وہیں کھڑا ہوا ہے, وہیں پر ہے, فائدہ کیا ہے؟ تو ہم نے کچھ ایسے پلانس کرے جس کے اندر ہمارے جو ہے اس وقت ہمارا شفاف ہیلتھ کیئر ہاسپٹل ہے, ہم نے اس کو جو ہے اس کی انوگریشن کری. وہاں پر جو ہے ہم نے پرچی رکھی ہے, 25 روپے پرچی ہے, وہاں پر وہ علاج ہو رہا ہے, دوائیاں بھی اس کو مل رہی ہیں پیسے لے کر. اسی طریقے سے ہم نے سب سے بڑا مشکل اس وقت جو شہر کراچی میں ہے, لوگ رینٹ پر سالوں سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور اب تک ان کے بچے بھی رینٹ بھر رہے ہیں, ایسا ہی ہے. تو ہم نے کوشش کری ہے, دیکھیں کوشش کری ہے, کوشش. اس کوشش کے اندر یہ ہوا کہ ہم نے وہاں لوگوں کو یہ سوچا کہ جب کووڈ آیا تھا, فرسٹ سیزن جب کووڈ کا آیا تھا, ہم اس کو سیزن کہتے ہیں, سیزن وائز آئے تھے نا یہ, تو لوگوں کی چاندیاں ہوئی تھیں تو ہم اس کو سیزن کہتے ہیں. جب فرسٹ کووڈ ہمارا آیا تو وہاں پر ہمیں کافی اپلیکیشنز آ رہی تھی, راشن کی نہیں آ رہی تھی, ہمیں آ رہی تھی کہ یار ہمیں رینٹ ادا کرنا ہے, ہمیں 3 مہینے کا رینٹ ہو گیا, 4 مہینے کا رینٹ ہو گیا, تو ہم نے لوگوں کو اب ان کے جو مالک مکان ہے وہ ہمیں تنگ کر رہا ہے, ہمیں نکال رہا ہے. کچھ اپلیکیشنز ایسی آئیں جہاں پر ان کو یہ تک بولا گیا کہ اپلیکیشن میں کہ جناب ہماری بیٹیوں پہ نظر رکھا جا رہا ہے. استغفار, مطلب سمجھے میری بات کو, کہ مطلب مالک مکان ہماری بیٹیوں پہ نظر رکھا ہوا ہے, لہٰذا ہمیں رینٹ دینے, تو ہمیں یہاں سے برطرف کر رہا ہے, وہ ہمیں نکال رہا ہے, ہمیں دھکے دے کے نکال رہا ہے. ظاہر سی بات ہے ایک آرگنائزیشن کا کام ایک لمیٹڈ طریقے سے ہوتا ہے نا, ظاہر سی بات ہے ہر آرگنائزیشن دماغ میں جب ویلفیئر ٹرسٹ آتا ہے تو وہاں پہ دماغ میں آ جاتی ہے کہ یار یہ اس کو چندہ مل رہا ہے, اس کو فنڈ مل رہا ہے, اس کو زکات مل رہا ہے, اس کو فطرہ مل رہا ہے, لیکن کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ اس کو مل کیسے رہا ہے, اس کو مل بھی رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے جب اپلیکیشن آئی تو ہمارے ساتھ ہی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ بھائی ہم اس کو کیوں نہ ہم لوگوں کو گھر دیں. میں نے کہا یہاں پر ایک بوری آٹا دینے کے تو ہے نہیں ہمارے پاس فنڈ, تو آپ گھر دینے کی بات کر رہے تھے. لیکن الحمدللہ وہ فرسٹ کووڈ سے لے کر اب تک الحمدللہ یہ سمجھ لیں 2 سال ہم نے لگاتار محنت کری, اور اب تک ہم نے جو ہے 4 سے 5 لوگوں کو گھر فراہم کر دیا, چابیاں دی ہیں ہم نے نا. اور چابیاں بھی کیسے دی ہم نے, اس کے اندر ہم نے لوگوں کو کیا کہا کہ جناب ہم فری میں نہیں دے رہے گھر. اس وقت آپ کو پتہ سریہ کہاں جا چکا ہے, مہنگائی کہاں جا چکی ہے, کس مہنگائی کے دور میں اس وقت یہاں پر تو آٹا خریدنا بھی مشکل ہو چکا ہے, 1000 روپے سے اوپر ہو چکی ہے 10 کلو آٹے کی بوری نا. تو ہم اس وقت اس پوزیشن میں گھر دے رہے ہیں. مشکل ہے, بولنا بڑا آسان ہے, ہمیں پتہ ہے نا, ہم اتر کے کر رہے ہیں نا, ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کیا کہا, بیچ باچ کر ہم نے لوگوں کو انٹرٹین کر رہے ہیں, لوگوں کو فراہم کر رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے, ہمارا دل جانتا ہے, ہمارا گردہ پھپڑا ہمارا سب ہم جانتے ہیں کہ ہم کیا کر دے رہے ہیں. لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ یار دیکھو بات یہ کہ جب ایک آرگنائزیشن, چھوٹی آرگنائزیشن ہے میری بہت, جب ایک چھوٹی آرگنائزیشن ہمت رکھ کر یہ کام کر سکتی ہے, تو بڑی آرگنائزیشن جو لوگوں کو روزمرہ کے طور پر جو ہے لوگوں کو اپنا محتاج بنا رہی ہیں, وہ کیوں نہیں کر سکتی؟ ایسے ہی ہے, بالکل. ہماری سندھ حکومت کیوں نہیں کر سکتی؟ بہت ساری چیزیں ہیں جو وہ کر سکتی لیکن نہیں کر سکتی. بات یہ کہ محتاج کیسے بنائیں گے پھر آپ لوگوں کو؟ ایسے ہی ہے, بالکل. آپ کی بات سے میں بالکل تائید کرتی ہوں, یہ بڑی اچھی بات کی ہے ناظرین انہوں نے. اس چیز پہ میرا بھی ہمیشہ اعتراض ہوتا ہے کہ لوگوں کو محتاج بنایا جاتا ہے کھانا پرووائڈ کر کے. ان کو کھانا پکانا سکھائیں, مطلب کھانا تو ان کو آتا ہی ہے, مطلب آپ ان کو امپاور کریں. یہاں پر یہ چیزیں اور ایگزیکٹلی امپاور کیا جائے, اور یہ بڑا ضروری ہے. اچھا, یہ آپ نے کہا کہ یہ بڑی ایک نئی نوعیت کا, میں یہ کہوں گی کہ ان کی جو ویلفیئر ہے, شفاف ویلفیئر, بہت ایک الگ نوعیت کا کام ہے, جو گھر پرووائڈ کرنا. کیونکہ واقعی یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کراچی شہر میں. رینٹ پہ رہنا بھی آسان نہیں ہے, کیونکہ جو ابھی موجودہ حالات چل رہے ہیں اس میں تو ناممکنات ہے, اور یہ بڑا یونیک کام ہے. میرے خیال میں ابھی تک میری انفارمیشن میں تو نہیں ہے کہ کوئی بھی ٹرسٹ اس طرح کا کام کر رہا ہے. تو اچھا یہ بتائیے, تو آپ نے بتایا کہ اس طرح سے آپ لوگ گھر جو ہے لوگوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں. ایک نجی ادارے نے کرنا شروع کیا تھا, وہ بھی اپنے ممبرانس کے لیے. اچھا, وہ بھی اپنے ممبرانس کے لیے لمیٹڈ گھر تھے وہ. لیکن ہم تو بنا رنگ, نسل, مذہب, زبان, ہر چیز کو بالا تر ہو کر, ہر چیز کو ایک طرف کر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی تم رینٹ پر ہو. اچھا, کس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ مطلب لوگ جو آپ کے پاس آتے ہیں, جیسے جن کو رینٹ کا مسئلہ ہے یا رہائش کا ایشو ہے, تو آپ لوگ کس طرح سے جانچتے ہیں کہ یہ جینین کیس ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے فیک کیسز بھی بڑے ہوتے ہیں. یہ کہ دیکھیں بات یہ ہے, سب سے بڑی بات نا, ہمارے کسی قسم کی کوئی بھی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے اس ٹاپک پر. وجہ یہ کہ ضرورت مند ہی آ رہا ہے. ضرورت ہمیں پتہ ہے نا کہ جس طریقے سے وہ اپنا رینٹ ایگریمنٹ ہمیں دکھاتا ہے کہ رینٹ پہ رہتے ہیں, ہمارا سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ آیا کہ ہم جو
ہمارا جو پروسیجر ہے, ہم نے جو 1 سال پہلے آلموسٹ ہم نے جو شروع کیا تھا, ہمارا جو پیکج تھا, ایک ریٹ تھا ہمارا, وہ یہ سمجھ لیجیے کہ ہم صرف کاسٹ ٹو کاسٹ چل رہے تھے. اب جو تمام چیزیں مہنگی ہو چکی ہیں اس کے ساتھ مد نظر رکھتے ہوئے ریٹ کو ہم نے بڑھانا پڑا. ٹھیک ہے, جہاں پر ہم گھر بنا کر دے رہے ہیں وہاں کے جو پلاٹس تھے وہ بھی مہنگے ہو گئے. اچھا, آپ لوگ رینٹ پہ دے رہے ہیں یا گھر دے دیتے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں بتاتا ہوں آپ کو, ہمارا پروسیجر کیا ہے. پروسیجر یہ ہے کہ آپ رینٹ پر ہیں, ٹھیک ہے. سب سے اچھی بات میں آخر بتاؤں گا آپ کو کہ ہمارا ادارہ کر کیا رہا ہے. ہم یہ بولتے ہیں کہ جناب آپ 5 لاکھ روپے دیں, 5 لاکھ روپے دیں اور گھر کی چابی لے لیں ہم سے. اب گھر کے اندر کیا ہے, 80 گز کا ایک پلاٹ ہے. اس پلاٹ کے اوپر جو ہے ہم 12x12 کے 2 کمرے بنا کر دے رہے ہیں, 7x7 کا جو ہے ٹینک ہے, اٹیچ باتھ روم ہے, اور امریکن کچن دے رہے ہیں, اور چھت دے رہے ہیں. یہ تمام چیزیں ان کو دے رہے ہیں. کہاں پر آپ لوگوں کا یہ سرجانی ٹاؤن سیکٹر 53 میں جو ہے ہم یہ بنا کر دے رہے ہیں. جو LERP کا پروجیکٹ ہے, یہ پری سیٹلمنٹ فائلیں ہیں یہ, ٹھیک ہے, بیلٹ فائلیں ہیں, ان کے اوپر ہم بنا کر دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کوئی گوٹ نہیں ہے, کوئی KMC لیز نہیں ہے, کوئی فلانا نہیں ہے, کوئی ڈھمکانا نہیں, یہ بیلٹ فائلیں ہیں. ان کے اوپر ہمارا پیسہ لگ رہا ہے, ہمارے ادارے کا پیسہ لگ رہا ہے. اچھے مقید حضرات ہمارے ساتھ کچھ جوائن ہیں جو ہمارے سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کے چینل کے توسط سے بھی یہ کہوں گا, دیکھیں اس وقت اس رمضان میں لوگوں کو خود کفیل بنائیں, ان کی ہمیشہ کے لیے زندگی میں آسانیاں فراہم کریں نا. ایک گھر, ایک چھت, اس کو اگر آپ کے توسط سے, آپ کے سپورٹ سے مل جاتی تو میں یہ سمجھتا ہوں گا کہ ڈیلی کھانا کھلانے سے بہتر یہ, ڈیلی کسی کی شادی کروانے سے بہتر یہ کسی کو آپ ایک چھت فراہم کر رہے ہیں, اور وہ سالوں جب تک اس گھر میں رہے گا وہ آپ کو دعائیں دیتا رہے گا. ایسے ہی ہے, جس کی اوقات اور حیثیت ہی نہیں ہے اس کا گھر ہو. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, یہ آپ کی ویلفیئر جو ہے مختلف, یہ تو آپ کا بڑا ایک مین آپ نے مجھے بتایا کہ رہائش آپ لوگ کو پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ سینٹرل جیل میں وہ بچے جو قیدی, خصوصی طور پہ میں کہوں گی جو قیدی خواتین ہوتی ہیں, ان کے ساتھ جو ہے 6 سال تک جو اگر ان کے بچے 6 سال سے کم عمر بچے ہیں تو وہ بچے, حالانکہ ان کا کوئی قصور نہیں ہوتا, لیکن چونکہ ان کی ماں وہاں پر ہے تو ماں کے ساتھ ان کو وہاں پر رہتے ہیں, رکھا جاتا ہے. تو آپ لوگ ان بچوں کے لیے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ, سب سے بڑی بات یہ کہ اس وقت سینٹرل جیل, جوینائل جیل میں جو ایک بہت خوبصورت انوائرمنٹ بنا دیا گیا ہے بچوں کے لیے نا, وہاں پر ان کے لیے تعلیم کا انتظام بہت اچھا کر دیا گیا ہے. بلکہ اگر میں ہماری آرگنائزیشن, ہماری جیسی جیل نہیں کہوں گی میں اس کو, ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے. کیونکہ بچے ہیں, وہ چھوٹے بچے, کیونکہ کچھ خواتین وہاں پر جو ہے وہ جن کی بچوں کی پیدائش ہوتی ہے وہ بھی وہیں پر رہتے ہیں جب وہ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پر جو اس وقت جو IG جیل خانہ جات ہیں انہوں نے کافی اچھا انتظامات کرا ہے ہماری جیسی آرگنائزیشن کے ساتھ مل کر. ایسے ہی ہے, وہاں پہ کافی اچھا انتظام ہو چکا ہے. وہاں پر کمپیوٹر سسٹمز بڑے آن کر دیے ہیں, وہاں پر ڈفرینٹ جو ہے بچوں کو جو ہے جوڈو کراٹے اور دوسری قسم کی اسپورٹس جو ہے وہاں پر سکھایا جا رہا ہے. مطلب اچھا انتظام کیا جا رہا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑ رہا ہے کہ وہ جیل تو ہے نا, ایک بچے نے آنکھ کھولی, قید خانہ تو قید خانہ ہی ہوتا ہے. لیکن اس وقت اگر آپ وہاں پہ تھوڑا سا دیکھیں تو وہ بہت خوبصورت انوائرمنٹ بنا دیا گیا ہے ہماری جیسی آرگنائزیشن کی سپورٹ پر. ہماری آرگنائزیشن بھی ان کو ریویلیٹ کر رہی ہوتی ہے, ڈفرینٹ پروگرامس کر رہی ہوتی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی اوکیزن ہے تو ہم ان بچوں کے ساتھ جا کے منائیں. ایون کہ میں نے اپنی جو برتھ ڈے ہے وہ بھی میں نے ان بچوں کے ساتھ جا کے منائی تھی. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنا ایونٹ بھی جو ہے ان لوگوں کے ساتھ سیلیبریٹ کروں. کوشش ہماری یہ ہوتی ہے. پریویس ایئر کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. اچھا, یہ سر اب مجھے ذرا بتائیے کہ روزگار کے حوالے سے آپ لوگ کیا اقدامات کرتے ہیں؟ آپ کوئی بے روزگار ہے, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, روزگار کا بڑا ایشو ہے, لیکن وہ کہتے ہیں نا عزت نفس بھی ہے, لے بھی نہیں سکتے. ایک تو ہمارے یہاں مدد کو بھی بڑا ایک عجیب کانسیپٹ بنا دیا ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ مدد ہے تو خیرات ہے, حالانکہ اسلام میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. لیکن یہ سوچ بھی بڑی اچھی ہے کہ انسان روزگار کی تلاش کرتا ہے, نہ کہ وہ کسی سے مدد لے. تو کچھ اس طرح کے لوگ ہیں جو کمپٹیٹو ہوتے ہیں لیکن ان کو انفارچونیٹلی روزگار نہیں مل رہا ہوتا ہے, تو ان کی کس طریقے سے آپ کا ٹرسٹ جو ہے کام کر رہا ہوتا ہے؟ دیکھیے پہلی بات میں بتا دوں آپ کو کہ جب سے کچھ فلاحی اداروں نے لوگوں کو اپنا محتاج بنا دیا ہے, اس کے بعد سے لوگوں کا دل ہی نہیں کرتا کہ وہ جاب کام کریں. لٹرلی بتا رہا ہوں. وجہ یہ ہے کہ سب سے بڑی بات جو اس وقت فٹ پاتھوں پہ جو دسترخوان کھل چکے ہیں, ان دسترخوانوں کی وجہ سے
آپ کے شہر کی جو رابریز ہیں وہ بڑھ رہی ہیں, آپ کے شہر کا جو نظام ہے وہ درم سے برہم ہو کر رہ چکا ہے. جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شہر کراچی کے اندر کھانا کیسے مل رہا ہے, اس کو فٹ پاتھ پہ آپ پلیٹ میں دے رہے ہو, تو آیا کہ وہ تو اس کو پتہ ہے کہ سلام پورا محلہ گھوم لوں, پورا شہر گھوم لوں, کھانا مجھے یہاں مل رہا ہے فری میں, میں تو فٹ پاتھ پہ بھی سو جاؤں گا. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت ہم جو روزگار فراہم کر رہے ہیں وہ کس طریقے سے کر رہے ہیں. سب سے پہلی بات تو لوگوں کو پرابلمز یہ ہو جاتی ہیں کہ آیا کہ یار اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے, اے سی کا کمرہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, جاب ایسی ہونی چاہیے, اے سی کا کمرہ ہونا چاہیے, صرف فون ہاتھ میں ہونا چاہیے, اور 15-20 منٹ کا کام ہو, 1 گھنٹے کا کام ہو, پھر گھر چل جائے. ہر کسی کی خواہش یہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس وقت انگوٹھے چھاپ بڑی بڑی سیٹوں پہ بیٹھ چکے ہیں, جو اس وقت بڑی بڑی ڈگری لے کے بیٹھے ہیں, وہ بیچارے اپنا برگر کا ٹھیلا لگا رہے ہیں, چپس کا ٹھیلا لگا رہے ہیں. افسوس کا مقام ہے, شرمندگی کا مقام ہے. ہماری جو نوجوان آنے والی نسل ہے, مجھے خوشی اس بات کر ہوتی ہے کہ وہ کام تو کر رہا ہے, بزنس کر رہا ہے اپنا, وہ اپنا کاروبار کر رہا ہے گا الحمدللہ. اس بات کی بھی ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ کچھ ایسے حرام لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جناب آپ, میں تو اپنی بات کر رہا ہوں کیونکہ ہم تو کام کر رہے ہیں نا, ہمیں پتہ ہے کہ لوگ آتے ہیں, بات ہوتی ہے 1000 روپے پر, وہ جو ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ 1500 روپے ملے. ارے بھائی تم سمجھو میری بات کو کہ مطلب ہم کیا چاہتے ہیں, لوگوں کو انٹرٹین کریں, ہم لوگوں کو جو ہے ایسی چیزیں پرووائڈ کریں جو لوگوں کو جو ہے آسانی فراہم ہو. اب بات یہ کہ اگر ہم اپنے ساتھ لوگوں کو جو جوائن کر رہے ہیں, کچھ ایسی کمپنیز ہیں جن کو ہم اپنے ساتھ جوائن کرتے ہیں, کچھ کمپنیز میں لوگوں کو لیبر کی ضرورت ہوتی ہے, کچھ لوگوں کو کسی اسٹاف کی ضرورت ہوتی ہے, تو وہ ہم سے کانٹیکٹ کرتے ہیں, ہم لوگوں کو کمپنی سے کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ ہمیں بتائیں. تو اس طریقے سے ہمارا ایک کنیکشن ہوتا ہے, ایک پورا کردار ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں. میں نہیں کہتا کہ پورے کراچی کو میں نے روزگار فراہم کر دیا, میں نے بڑی بڑی باتیں نہیں کرنی دوسرے آرگنائزیشنز کی طریقے سے نا, جو میں کر رہا ہوں لمیٹڈ کر رہا ہوں, میں کوانٹٹی پہ نہیں جا رہا, میں کوالٹی کو فوکس کر رہا ہوں. میری کوالٹی بیسٹ ہے تو کوانٹٹی کی مجھے ضرورت نہیں ہے. مجھے اللہ تعالیٰ ایک سجدے میں بھی راضی ہو جائے گا, اور کچھ ایسے ہیں کہ جو ہزاروں سجدے میں پڑے رہیں گے ہزاروں سال, اس کو اللہ پاک جو ہے وہ رد کر دے گا. تو میری کوشش یہ ہے کہ کوالٹی پہ فوکس رکھو, کوانٹٹی پہ دھیان نہ دوں میں. اچھا, ایجوکیشن کے حوالے سے بتائیے کہ آپ کا ٹرسٹ ایجوکیشن ہے, اور میڈیکل ٹریٹمنٹ کا, جی میڈیکل کے بھی حوالے سے بتائیے کہ ان دونوں, کیونکہ یہ دو جو چیزیں ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں اگر دیکھا جائے تو ان دونوں چیزوں کے اوپر, ایجوکیشن اور میڈیکل کے اوپر آپ کے ٹرسٹ کس طرح سے کام کر رہے ہیں؟ ابھی ہم نے اسکول کو اڈاپٹ کرنے کے لیے درخواست ارسال کر دی ہے وزیر تعلیم کو, اور وہاں سے بھی کچھ پروسیس ہو رہا ہے ہمارا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم لوگوں کی فیسز بھریں گے. اس وقت تو پرائیویٹ اسکول سیکٹر جو ہے انہوں نے ان کے والدین کے جو ہے وہ چمڑی بھی نہیں چھوڑی ہے, بوٹی بھی نہیں چھوڑی ہے. ان کا آنے والے وقتوں میں آپ یقین نہیں کریں گی کہ تعلیم اس وقت شہر کراچی کے اندر, آپ کی تعلیم, صحت, یہ دونوں چیزیں برباد ہو چکی ہیں, تباہ برباد ہو چکی ہیں. بالکل ایسے ہی. آپ کا جب پتہ ہے کہ گورنمنٹ اسکولز اویلیبل ہیں تو پرائیویٹ سیکٹر کا کیا کام ہے؟ جب آپ کے گورنمنٹ ہاسپٹلز موجود ہیں تو پرائیویٹ ہاسپٹلز کا کیا کام ہے؟ آپ خود سوچیں نا. وہاں پہ سہولیات نہیں ہے نا. ارے کیوں نہیں ہے؟ وہی ڈاکٹر یہاں بیٹھ رہا ہے, وہی ڈاکٹر یہاں بیٹھ رہا ہے, بس فرق یہ ہے کہ وہ 5 روپے کی پرچی ہے یا 2000 کی پرچی ہے. ڈاکٹر تو وہی ہے نا سر. نہیں, ڈاکٹر دیکھیں, ڈاکٹر تو وہی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہاں پر جاتے ہیں تو ان کو اس طریقے سے انٹرٹین نہیں کیا جاتا. یہی تو غلطی ہے, یہی تو گورنمنٹ کی غلطی ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیں وہاں سے کمیشن کم مل رہا ہے, یہاں سے کمیشن زیادہ مل رہا ہے. یہاں پہ بات آتی تھی کمیشن کی, لیکن ہم نے ابھی اس وقت جو ہے کوشش یہ کری ہے کہ میں نہیں کہتا کہ پورے کراچی کے بچوں کی تعلیم جو ہے میں نے فری کر دی ہے, کہ نہیں, میں نے اپنے حصے کا کام ادا کر رہا ہوں, اپنے حصے کا. گورنمنٹ کا ایک اسکول لے رہے ہیں جو وہاں پہ بھینسیں بندھی ہوئی ہیں. ہم نے کوشش یہ کری ہے کہ ہمیں کوئی ایسا اسکول دیا جائے جہاں پہ آپ نہیں پڑھا پا رہے, ہم اس کو اڈاپٹ کریں گے. تو 2-4 اسکولز کی پوائنٹس ہم نے بتا دیے ان کو, تو وہ ہم لے کر وہاں پر ہم فری تعلیم کا آغاز کریں گے سندھ گورنمنٹ کی سپورٹ کے ساتھ. صحیح ہے. اچھا, اب آ جاتے ہیں ہم صحت پر. صحت پر ہم نے جو ہے شفاف ہیلتھ کیئر ہاسپٹل کے نام سے جو ہے ہم نے نالا اسٹاپ پر ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر 500 گز کی ایک جگہ ہے, وہاں پر ہم نے ہاسپٹل کا آغاز کر دیا الحمدللہ. وہاں پر جو ہے 25 روپے کی جو ہے وہ پرچی ہے, وہاں پہ میڈیسنز ان کو مل رہی ہیں, اور او پی ڈی چل رہی ہے وہاں پر. ان کے لیے جو ہے گائنالوجسٹ جو ہے وہ MBBS ڈاکٹر ہم نے بٹھائی ہوئی ہے. مطلب کچھ چیزیں ایسی کری ہوئی ہم نے جو وہاں پر ضرورت ہے. اس وقت بھی بہت ساری چیزوں کی ہمیں وہاں ضرورت ہے, ایسا نہیں ہے کہ ہم نے سب کر لیا. اچھے سپورٹرز کا ہمیں ابھی بھی سپورٹ چاہیے. اب جتنے بھی میں نے آپ کو کام گنوائے یہ اللہ واسطے تو نہیں ہو رہے ہوں گے نا, ہماری جتنی اوقات حیثیت ہم وہ کر رہے ہیں, لیکن جب اچھے دوست ہمارے ساتھ جڑیں گے, اچھے سپورٹرز ہمارے ساتھ جڑیں گے, تو ہم اس کو اور وسیع سے وسیع تر کر سکیں گے. جب آرگنائزیشن کے 6-7 ممبرز اور 14-15-20 ممبرز اس کام کو سرانجام دے سکتے ہیں, کچھ اچھے سپورٹرز, کچھ اچھے مخیر حضرات ہمارے سپورٹ کر کر یہ کام کر سکتے ہیں, تو سوچیں کہ اگر ہم اس کو وسیع کرنا چاہیں تو ہم کیا نہیں کر سکتے. اچھا, کوئی میسج دینا چاہتے ہیں آپ ہماری عوام کو ارکم کے پلیٹ فارم سے, تو وہ آپ دے سکتے ہیں. اچھا, سب سے پہلی بات یہ کہ میرا میسج یہ ہے شہر کراچی کی تمام عوام الناس کے لیے کہ اس وقت کسی کو جو ہے نا 10 روپے بھی نہ دیں.
اس وقت یہ شہر کراچی کے اندر اندرون سندھ سے جب رمضان آتے ہیں تو ایک ٹولہ آ جاتا ہے، وہ ٹولہ جو ہے لوگوں کو جو حق ہے وہ کھا کر چلا جاتا ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ اس ایک مہینے کے اندر ایک ایک بھکاری، ایک ایک جو ان کا مافیا ہے وہ کروڑوں روپے لے کے جا رہے ہوتے ہیں، کروڑوں روپے، یہ لٹرلی بتا رہا ہوں آپ کو، یہ مافیا ہے بہت بڑا۔ تو میں ایک میسج دینا چاہوں گا ارکم کے مہمان پروگرام کی جانب سے کہ وہ پیسہ اپنے گھر، اپنے رشتہ دار، اپنے پڑوسی کو گفٹ کے طور پر دیں، ان کو یہ نہ بولیں کہ یہ زکوٰۃ فطر ہے، ان کو گفٹ کے طور پر دیں، کیونکہ دیکھو ہر کسی کو پتہ ہے کہ اس وقت کتنی مہنگائی ہو چکی ہے۔ اس رمضان میں اگر آپ لوگ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ان عزیزوں کو کریں جو آپ کو پتہ ہے کہ ان کو ضرورت ہے، ان کو ضرورت ہے۔ بس یہ کہنا چاہوں گا میرا میسج، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ جیسے میم نے کہا کہ اس وقت شفاف ٹرسٹ کو بھی آپ کی ضرورت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی آپ کو پروجیکٹس ہم نے آپ کو بتائے، یہ تمام پروجیکٹس اللہ واسطے نہیں ہو رہے، یہ اچھے دوست، اچھے سپورٹرز اور آپ جیسے مخلص حضرات کی سپورٹ پر کر رہے ہیں۔ اس رمضان مجھے امید ہے کہ ضرور آپ لوگ جو ہے ہمارا ساتھ دیں گے، شفاف ٹرسٹ کا ساتھ دیں گے۔ جزاک اللہ۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ناظرین بہت شکریہ شجاعت صاحب آپ کا، اور آپ کی ویلفیئر بہت ہی بہترین کام کر رہی ہے، اور میں جو ہے ان لوگوں سے ضرور ریکویسٹ کروں گی کہ جو ہے شفاف ویلفیئر کا ساتھ دے، کیونکہ یہ وہ کام کر رہی ہے جس کی ہمارے معاشرے کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ لوگوں کو امپاور کرنا بہت ضروری ہے، مدد اسی وقت ہو سکتی ہے جب ہم لوگوں کو امپاور کریں، یہ سب سے بہترین مدد ہوتی ہے۔ اور جس طریقے سے شجاعت صاحب نے بتایا کہ جو ہے دسترخوان بچھا کے کھانا دے دینا یہ مدد نہیں ہوتی ہے، کہ کس طریقے سے اس کھانے کو وہ کہتے ہیں نا کہ کھانے کو کس طریقے سے حاصل کرنا ہے، وہ طریقہ سکھانا چاہیے، نہ کہ کھانا مہیا کرنا چاہیے۔ تو میں ان سب لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی جو واقعی جو لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، جو آگے آنا چاہتے ہیں، وہ اس ٹرسٹ کے ساتھ جو ہے اپنا ان کا ساتھ دیں، اور جو ہے آپ کو ساری ڈیٹیلز جو ہے وہ مل جائے گی۔ شجاعت صاحب کا نمبر بھی آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، تو آپ ضرور اس ٹرسٹ کی مدد کیجیے، شفاف ٹرسٹ کا ساتھ دیجیے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ نادیہ انوار کو اجازت دیجیے، پروگرام ارکم کے مہمان سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔